آج ہم نے افسس کی کلیسیا کے نام لکھے گئے مقدس پالوس رسول کے خط، اس کے 3 باب اور اس کی 14 سے 15 آیت کو تلاوت کیا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے پالوس کی ایک دعا کو رکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند نے ہمیں اس سال 2023 میں یہ بوجھ دیا کہ ہم بطور کلیسیا، بطور پریسبیٹیرین چرچ، گجرانوالہ پریسبیٹری جو ہماری پریسبیٹری ہے، وہ ہم دعا میں وقت گزاریں اور ایک دوسرے کو انکریج کریں تاکہ ہم دعا میں وقت گزار سکیں۔ ہم نے اس ویژن کو، اس بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے جنوری میں ایک پوری رات دعا کے لیے وقف کی۔ بہت سے لوگ، تقریباً 30 سے 35 لوگ ہمارے ساتھ اس رات دعا کے لیے موجود ہوئے، اور صبح جب 6-7 بجے ہم نے رات کے 10 بجے جس عبادت کا آغاز کیا تھا، جب ہم نے صبح اس کو اختتام پذیر کیا تو ہمیں وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے فیبرری میں ایک مرتبہ پھر پوری رات کے لیے دعا کرنے کا انتظام کیا، اور ایک مرتبہ پھر خدا نے ہمیں وہی تجربہ دیا۔ ہم نے ہر اتوار کی رات کو اس لینٹ سیزن میں ہم نے ہر اتوار رات 8 بجے سے 10 بجے تک دعا کے لیے درخواست کی کہ ہم جمع ہوں گے مارٹن ہال میں۔ پچھلے اتوار ہماری پہلی عبادت تھی، اس میں پھر 30 کے قریب لوگ موجود ہوئے، اور وقت 10 بجے سے اوپر چلا گیا، لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ ہمیں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ ان دنوں میں پوری دنیا میں آسبری کالج کی مثال اور اس کی تصویریں اور اس کی ویڈیوز بہت مقبول ہو رہی ہیں۔ یہ امریکہ میں ایک کالج ہے جہاں پر چیپل میں دعا کا آغاز کیا گیا، اور آج کے دن، آج کی صبح تک مجھے پتہ نہیں، لیکن کئی دنوں تک وہ دعا کنٹینیوسلی جاری ہے اور لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ لوگ نکلتے ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، واپس آ جاتے ہیں کچھ اور لوگ، اور نہ صرف آسبری کالج بلکہ ارد گرد کے کالج کے طالب علموں نے بھی اس میں شرکت کرنا شروع کی۔ پوری دنیا میں اس کو اس وقت 2023 میں ایک گریٹ ریوائیول، ایک عظیم بیداری کے طور پہ لیا جا رہا ہے، جب طالب علموں کی دنیا میں ایک کالج سے ایک دعائیہ تحریک کے وسیلے سے اس بیداری کا آغاز ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ برصغیر پاک و ہند تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اس بات سے واقف ہوں کہ برصغیر پاک و ہند مسیحی کلیسیا کا ایک بہت بڑا مرکز رہا۔ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے فوراً بعد مقدس توما یہاں پہنچا۔ ہمارے پاکستان کے شہر ٹیکسلا سے ہوتا ہوا وہ ہندوستان پہنچا، اور ہندوستان میں جنوبی ہندوستان میں پہنچ گیا، اور ہمارے پاکستان میں بہت سے مراکز قائم ہوئے۔ مغلوں کے زمانے میں انجیل کی منادی کا آغاز یہاں پر ہوا دوبارہ سے۔ پہلی کلیسیا مٹ گئی جس کو مقدس توما نے قائم کیا تھا،
3 ویوز کا ذکر ہے. کلیسیاں قائم ہوئیں اور مٹ گئیں، اور یہ موجودہ کلیسیا 19ویں صدی میں قائم ہوئی، جس کے میں اور آپ، جس کے وسیلہ سے ہم بطور کلیسیا موجود ہیں. 1904 میں جب برِ صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑی بیداری آئی تو اس کا آغاز سیالکوٹ شہر سے ہوا. سیالکوٹ کنونشن کا آغاز کیا گیا 1904 میں، اور یہ کنونشن دواگو ہائیڈ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر کی. جان ہائیڈ، جس کا نام پھر پرینگ ہائیڈ پڑ گیا، دواگو ہائیڈ، جب اس نے سیالکوٹ کنونشن کا آغاز کیا تو کئی ہفتوں تک وہ گھٹنوں کے بل رہے، دعا کرتے رہے. So prayer is the basic ingredient of revival. بیداری کا جو بنیادی جزو ہے وہ دعا ہے. اسی لیے گوجرانوالہ میں ہم نے اس کلیسیا سے، سینٹ پال پریسبیٹیرین چرچ سے، اس دعائیہ مہم کا آغاز کیا ہے. ہر مہینے میری دعا ہے کہ یہ دعائیہ رات، شب بیداری، ابھی ہم مہینے میں 1 مرتبہ، کاش یہ مہینے میں 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے ہم اس کا آغاز کر سکیں. مختلف لوگ آگے بڑھے ہیں اور وہ شب بیداری کی ان عبادات میں رہنمائی کریں، پرستش میں رہنمائی کرنے کے لیے لوگ موجود ہوں، تاکہ یہ دعائیہ عبادات بڑھتی چلی جائیں. کاش ہم اتوار کی رات کو، ہر اتوار کو 8 سے 10 کی بجائے 8 سے 12 بجے وقت کر دیں. زیادہ وقت کے لیے لوگ کہیں کہ نہ، ختم نہ کریں، ہم اور بیٹھیں گے، اور یہ دعائیہ تحریک بڑھتی چلی جائے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان دعائیہ عبادات میں ضرور شرکت کیجیے. اگر آپ تاریخ کے اس خاص حصے میں، سینٹ پال پریسبیٹیرین چرچ میں، آپ اس دعائیہ تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے آج فیصلہ کیجئے گا اس پیغام کے بعد کہ آپ کو کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی. اپنے آرام کو قربان کرنا پڑے گا، اپنا وقت دینا پڑے گا، لیکن یہ قربانی آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑے معجزے، یعنی بیداری کا سبب بنے گی. میری دعا ہے کہ یہ پیغام آج پر اسی طرح سے آج آپ کے لیے اثر پذیر ہو، اور آپ مقدس پالوس سے سیکھ سکیں اس کی دعا کے وسیلے سے. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر ایک، اگر آپ ہماری شب بیداری کی عبادات میں یا اتوار کی شام کی عبادت میں ابھی تک شریک نہیں ہوئے، تو بھی مجھے یقین ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں. آپ زندگی کا کوئی نہ کوئی حصہ آپ ضرور خداوند کے لیے رکھتے ہیں. مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ میں سے بہتوں کی زندگی میں دعا ایک ترجیح ہے. دس از یور فرسٹ پرائورٹی کہ آپ دعا کریں. اگر آپ دعا کرنے والے لوگ ہیں تو پھر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ سب دعا کی مشکلات سے بھی واقف ہوں گے. دعا کے ساتھ جو مشکلات جڑی ہوئی ہیں آپ ان کو بھی جانتے ہوں گے، کیونکہ ہمارا جسم، our flesh hates to pray. یہ دعا سے نفرت کرتا ہے. ہمارا جسم دعا سے نفرت کرتا ہے.
اسی لیے ہمارا مائنڈ بڑی آسانی کے ساتھ دعا کے دوران کسی اور جانب چلا جاتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ کو نیند آ رہی ہے، غنودگی آ رہی ہے دعا میں؟ بہت سے لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ دعا تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو ہم دعا میں ہی نیند کا ایک جھٹکا لے لیتے ہیں۔ چلو کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا، سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو میں نیند اپنی تھوڑی سی پوری کر لوں۔ نیند۔ آپ نے یہ بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن اچانک کسی اور معاملے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے جس کا آپ کی دعا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ دعا کوئی اور کر رہے ہیں لیکن آپ کا دماغ اچانک کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ اگر آپ سب کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں تو میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ان سب باتوں کا تجربہ کرتے ہیں تو آپ انسان ہیں۔ یو آر ہیومن بینگ۔ آپ فرشتے نہیں ہیں، آپ انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے سے یہ ساری چیزوں میں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ وی آر شارٹ مائنڈیڈ پیپل، سو وی ایزیلی ڈسٹریکٹ۔ آسانی کے ساتھ ہماری سوچیں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں۔ مقدس پالوس رسول 3 باب میں افسس کے نام خط لکھتے ہوئے دعا سے اپنے اس چیپٹر کا آغاز کرنا چاہتا ہے، لیکن اچانک وہ کلیسیا کے بھید کو، دا مسٹری آف دا چرچ، اس کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پالوس، پہلی آیت میں ہم پالوس کو ایک قیدی کے روپ میں دیکھتے ہیں، دوسری آیت سے 6 آیت تک ہم پالوس کو ایک انتظام کرنے والے شخص کے روپ میں دیکھتے ہیں، 7ویں سے 13ویں آیت میں پالوس ایک منادی کرنے والے شعلہ بیان مقرر کے طور پر ابھرتا ہے، اور 14ویں اور 15ویں آیت میں ہم پالوس کو ایک پریئر واریر کے طور پر، دعا کرنے والے شخص کے طور پر دیکھتے ہیں۔ پالوس 14ویں آیت میں اور 15ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ وہ اس سبب سے، اور سبب کیا ہے؟ جو پہلی 13 آیات میں اس نے کلیسیا کا بھید بیان کیا کہ ہمت نہ ہاریں اور مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری کو سمجھیں۔ مسیح یسوع میں خدا کا جو بھید ازلی نجات کے لیے ہے اس کو سمجھیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس سبب سے، یہ وجہ ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پالوس دعا کرتا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کلیسیا میں افسس میں موجود ہیں اور آج کے دن تک جو کلیسیا کا حصہ ہیں، وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ ان کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے باب کی 3 آیت میں آسمان اور زمین کی ساری برکتوں کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے، پھر وہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں چنا ہے اس سے پیشتر کہ وہ اس دنیا کی بنیاد رکھتا، پہلے باب کی 4 آیت میں اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کر رہا ہے وہ یہاں پر، اس لیے وہ دعا کرتا ہے۔ خداوند نے ہمیں برکت دے رکھی ہے، اس کے لیے وہ خداوند کا شکر ادا کرتا ہے۔ پالوس جانتا ہے کہ یہ مسیح کا حکم ہے،
لوکا کے انجیلی بیان اس کے پہلے باب میں ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا گیا. پالوس تھسلنیکیوں کے نام خط لکھتے ہوئے اس میں ہمیں مسلسل دعا کرنے کے لیے کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ مسیحیوں کی ذمہ داری ہے. عبرانیوں کے خط اس کے 4 باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں دعا کو ایک نعمت کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے. دعا کو پاک کلام میں، فلپیوں کے خط میں ایک اعزاز کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک اعزاز ہے، ایک یہ بہت بڑا حق ہے کہ ہم جب چاہیں، جہاں چاہیں، ہم خدا سے مانگ سکتے ہیں. اٹس اے پریولیج. دعا ایک وعدہ بھی ہے. یرمیہ کا صحیفہ 33واں باب اور اس کی 3 آیت میں کہتا ہے کہ جب تم دعا کرو گے تو میں تمہیں جواب دوں گا. یسایہ 65 باب اور اس کی 24ویں آیت میں بھی کہ تم دعا کرو گے اور میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا. اگر آپ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 16واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو پڑھیں تو وہ کہتا ہے، مسیح خداوند نے کہا اگر باپ سے کچھ مانگو گے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا. مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے. سو اٹس اے پرومس کہ خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے گا. یہاں پر پالوس ایک خاص انداز سے دعا کر رہا ہے. یہاں پر لکھا ہے، اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں. گھٹنے ٹیک کر پالوس دعا کر رہا ہے. عام طور پر یہودی دعا میں گھٹنے نہیں ٹیکتے تھے. ہم مسیحی گھٹنے ٹیکتے ہیں، لیکن یہودی عام طور پر دعا میں گھٹنے نہیں ٹیکتے. یہودی عام طور پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں. اگر آپ نے کبھی تصویریں یا ویڈیوز دیکھی ہوں جہاں پر آج بھی یہودی لوگ دیوار گریا کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں تو آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں. ہاتھ اس طرح سے کر کے وہ دیوار گریا کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس دیوار کو چومتے ہیں لیکن وہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر بہت زیادہ دیر تک ان کو دعا کرنا ہو تو وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں. آپ پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ ابراہیم دعا کے لیے کھڑا ہوتا ہے. وہ کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے. سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خدا کے حضور کھڑا ہی رہا. دعا کر رہا ہے، کھڑا ہے. سدوم اور عمورہ کو برباد کرنے کے لیے جب فرشتے جا رہے ہیں. اب تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں مقدس داؤد کے بارے میں پڑھتے ہیں. جب وہ دعا کرتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، تب داؤد بادشاہ اندر جا کر خداوند کے حضور بیٹھا. بیٹھ کر دعا کرنا. ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں متی کا انجیلی بیان اس کا 26واں باب اور اس کی 39ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ منہ کے بل گر کر انہوں نے دعا کی. پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی، اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. خداوند یسوع مسیح کی دعا، وہ منہ کے بل گر کر دعا کرتے ہیں. عزرا اپنی کتاب کے 9ویں باب میں ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ عزرا کس طرح سے خداوند کے حضور گھٹنوں کے بل گر کر دعا کرتا ہے. یہاں پر اب
گر کر دعا کرنے کی بات ہے، گھٹنوں کے بل. لیکن گھٹنوں کے بل دعا کا ایک خاص پس منظر ہوتا تھا. عام طور پر یہودی بیٹھ کر کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، لیکن جب وہ کسی دردناک تاریخ کے دور میں سے گزر رہے ہوتے تو پھر وہ انتہائی عاجزی اور انکساری اور حلیمی کا اظہار کرنے کے لیے خداوند کے حضور گھٹنوں کے بل ہوتے تھے. اب دیکھیے عزرا 9واں باب 5ویں آیت، اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیراہن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑے ہوئے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے. کیا خداوند میں شرمندہ ہوں؟ دانیال نے جب سنا کہ دارا بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی یہوہ خدا سے دعا نہیں کرے گا، تو یہ اس کے لیے، کیونکہ وہ 3 وقت دعا کیا کرتا تھا اپنے کوٹھڑی میں سے ہیکل کی طرف منہ کر کے، اور اب جب پابندی کی بات ہوئی تو دانیال کے لیے یہ انتہائی غمناک وقت تھا. اور دانیال اپنی کتاب کے 6 باب اور اس کی 10ویں آیت میں یہ بیان کرتا ہے کہ دانیال گھٹنوں کے بل گر کر دعا کرنے لگا. مقدس پالوس کے بارے میں ایک اور جگہ پر بیان ہے. اعمال کی کتاب 20واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں پالوس افسس شہر میں ہے اور وہاں پر وہ بزرگوں کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے. اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی، اور وہ سب بہت روئے اور پالوس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے اور پھر اسے جہاز تک پہنچایا. That was the farewell time of Paul. وہ جانتے تھے کہ اب پالوس کو دوبارہ نہیں دیکھیں گے، اس لیے وہ پالوس کے گلے لگ کر دعا کرتے ہیں اور گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتے ہیں. ہم سلیمان کے بارے میں تواریخ کی 2 کتاب 6 باب اور 13ویں اور 14ویں آیت میں یہ بیان پڑھتے ہیں کہ وہ بھی جب انہوں نے ہیکل کو تعمیر کر لیا تو وہ اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو گھٹنے ٹیکتا ہے اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے. سو یہ انتہائی حلیمی کی اور اب سپردگی کی بات تھی، جب ہم اپنے آپ کو انتہائی عاجز بنا کر، ہم انتہائی کمزوری کی حالت کو ظاہر کرتے ہوئے، اپنی حلیمی کو ظاہر کرتے ہوئے ہم خداوند کی جانب اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں. تو گھٹنوں کے بل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم خداوند کے حضور اپنے آپ کو انتہائی حلیمی کی حالت میں پیش کرتے ہیں. یہ ہمارے جذبات کا اظہار ہے. جب کبھی آپ انتہائی جذبات میں دعا کر رہے ہوں، اس وقت آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل ہو جائیں خداوند کے حضور میں، تاکہ آپ اس کی بادشاہت کو تسلیم کریں اور گھٹنوں کے بل ہو کر اس سے دعا کریں. پالوس کا ایک خاص مقصد ہے. جب اس نے یہ دعا کی 14ویں آیت کے آخری حصے میں اور 15ویں آیت میں اس کا ایک خاص مقصد بیان کیا گیا ہے. وہ خداوند کے نام کو بھی جلال دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کلیسیا کی تعریف بھی کر رہا ہے اور اس کے لیے دعا بھی کر رہا ہے. جب وہ گھٹنوں کے بل ہوتا ہے تو وہ خدا کو باپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں. وہ خدا کو باپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے. یہاں پر باپ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ پیتر، جس کا مطلب ہے میل لائنیج، باپ جس سے فیملی تعمیر پاتی ہے. اسی سے لفظ پیتریا فیملی اور اسی سے پیتریاک یعنی ابائے کلیسیا، یہ سب ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. پیتر، پیٹریا، پیٹریاک سب ایک ہی خاندان ہے. ابا خاندان اور باپ
ایک ہی بات ہے، باپ۔ ہم سب، وہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ ہمارا باپ ایک ہے۔ کلیسیا کے بارے میں، ایمانداروں کے بارے میں وہ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ ہمارا ایک ہی باپ ہے۔ اگرچہ جسمانی طور پر ہم مختلف والدین کے وسیلے سے اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن روح کے اعتبار سے ہمارا ایک ہی باپ ہے، اور وہ خدا خود ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان لائے ہیں تو وہ ہمارا باپ ہے۔ اور اس دنیا میں صرف 2 روحانی خاندان ہیں۔ جسمانی طور پر ہم بہت سے قبیلوں میں تقسیم ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ذاتوں میں، لسانی گروپوں میں، رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے تقسیم کر رکھا ہے، لیکن روح کے اعتبار سے ہم صرف 2 خاندان ہیں اور 2 ہی باپ ہیں روح کے اعتبار سے۔ اور ایک باپ ابلیس ہے۔ یوحنا اس کا 8واں باب اور اس کی 44ویں آیت کو پڑھیے۔ یہاں پر ابلیس کے فرزندوں کو بیان کیا گیا، ابلیس کے خاندان کا ذکر کیا گیا روحانی اعتبار سے۔ وہ بھی ایک خاندان ہے، ان کا بھی ایک باپ ہے جو ایماندار نہیں ہے۔ دنیا کا ہر وہ شخص جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتا، جس کے دل کا راجا یسوع نہیں ہے، جس کا دل نجات کی راگنی سے معمور نہیں ہے، جس کے گناہ یسوع کے خون سے نہیں دھلے، جس کی زندگی کا نجات دینے والا مسیح یسوع نہیں ہے، اس کا باپ ابلیس ہے۔ وہ ابلیس کا فرزند اور ابلیس کے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ پڑھیے یہاں پر کیا لکھا ہے 44ویں آیت میں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ So there are 2 fathers in spiritual realm. 2 باپ ہیں روحانی دنیا میں۔ اگر آج تک آپ صرف خدا کے بارے میں کہ وہ باپ ہے اور اس دوسرے باپ کو پر کبھی آپ نے غور نہیں کیا، تو آج صبح اس پر بھی غور کریں۔ There are 2 spiritual families. There are 2 fathers in spiritual realm. The one is Satan. جھوٹوں کا باپ، جھوٹ کا باپ، خواہشوں کا باپ، خونی اور سچائی پر قائم نہ رہنے والا۔ یسوع نے خود کہا، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ ان لوگوں کو جو یسوع پر ایمان نہیں لائے، ان لوگوں کو جو اس دنیا میں جھوٹ کو تسلیم کرتے ہیں۔ کل ہماری بائبل کلاس تھی اور آپ جانتے ہیں کہ ہم شیطان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ کل ہم نے جو ہماری بائبل کلاس تھی اس کا موضوع تھا کہ ابلیس نے اس دنیا میں، شیطان نے سب سے پہلے انسان پر جب حملہ کیا تو اس نے اس کی شخصیت کے کون سے پہلو کا چناؤ کیا؟ جب اس ہوا، آپ جانتے ہیں کہ ہوا واز دا فرسٹ ہیومن بینگ ہو واز اٹیکڈ بائی سیٹن، جس پر شیطان حملہ آور ہوا، ہوا تھی وہ۔ اور ہوا کی پرسنالٹی کا جو اس نے پہلو چنا، دیٹ واز ہر مائنڈ، اس کے ذہن کا چناؤ کیا۔ ذہن جو ہے، یہ میں نے کل بتایا تھا کہ یہ جو ذہن ہے، اٹس ناٹ برین۔ برین از اے فزیکل پارٹ آف آور باڈی۔ جو دماغ ہے، اٹس اے فزیکل پارٹ آف آور باڈی۔
اس کو دیکھا جا سکتا ہے. بھیجا دماغ، بہت سے لوگ بڑے شوق سے کھاتے بھی ہیں مغز. اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اٹس اے فزیکل پارٹ. لیکن جو مائنڈ ہے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اٹس ان سین. اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. اور میں نے مثال دی تھی کہ جس طرح سے آپ کمپیوٹر کی دنیا میں کہتے ہیں کہ جو انسانی ذہن ہے یہ کسی طاقتور کمپیوٹر سے بھی زیادہ طاقتور ہے، لیکن اٹس ناٹ ہارڈ ویئر. آپ کا جو برین ہے دیٹ از similar to the hardware of computer, and your mind is similar to the software of the computer, which cannot be seen, and it always works with binary codes. There are only two digits used in computer language we call binary language, 0 and 1. 0 صفر اور 1. ان سے سافٹ ویئرز تشکیل پاتی ہیں اور پورا کمپیوٹر کام کرتا ہے. دا سیم وے دو ہی طاقتیں ہیں جو اس ذہن کو میں انسانی ذہن میں جن کے درمیان جنگ ہے، دا گاڈ اینڈ دا سیٹن. اور دو ان کی خصوصیات، بائنری کوڈ ہیں ان کے دو. شیطان کا کوڈ کیا ہے؟ یسوع نے یہاں پر کہا جھوٹ، لائے. کیا ہے بائنری کوڈ اس کا؟ شیطان کا جھوٹ، اور یسوع کا ٹروتھ. اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں. سو بالکل روحانی دنیا میں ان اسپرچل ریلم our software, the mind, اس میں یہ دو قوتیں ہیں کام کرتی ہیں. خدا کی قوت کون سی ہے؟ ٹروتھ. خدا کی قوت کون سی ہے؟ ٹروتھ، سچائی. اور شیطان کی قوت کون سی ہے؟ جھوٹ، لائے. تو جو پہلا خاندان جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن کا باپ ابلیس ہے، ان کی خوبی کیا ہے؟ جھوٹ. وہ سچائی پر قائم نہیں رہا. وہ خونی ہے، سچائی پر قائم نہیں رہا. اس میں سچائی ہے ہی نہیں. وہ جھوٹ بولتا ہے، بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. جھوٹوں کا باپ ہے. زیرو، جھوٹ. اور دوسری طرف دوسرا خاندان ہے مسیح کا، خدا باپ کا خاندان. پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات. اس کے ساتھ تیسرا باب، پہلا یوحنا تیسرا باب اور اس کی پہلی 3 آیات. یہاں میں لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی. دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا. عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں. کیا ہیں ہم؟ خدا کے، اونچی بولیے، کیا ہیں ہم؟ خدا کے فرزند ہیں. ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے. آپ ابھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ خدا کے فرزند ہیں، لیکن جب یسوع اس دنیا میں آئے گا، جب دنیا کا انصاف کیا جائے گا، تو پالوس کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کچھ ہوں گے. لیکن تھوڑا سا اشارہ دیتا ہے، کہتا ہے اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا، جب وہ آسمانوں پر سے آئے گا، تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے. کس کی مانند ہوں گے؟ خدا کی مانند ہوں گے. It's a great privilege for the believers. جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا استحقاق
اور اعزاز ہے. یہاں پر یوحنا یہ کہتا ہے پہلے خط کے 3 باب میں کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ہم خدا کی مانند ہوں گے، ہم مسیح کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے. ہم خدا کے فرزند ہیں. جو لوگ ایمان نہیں لاتے مسیح خداوند پر، جو یسوع کے خون سے دھلتے نہیں ہیں، ان کا باپ کون ہے؟ ابلیس. جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ان کا باپ آسمانی خداوند ہے، اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. 10ویں آیت میں وہ کہتا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں. جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا. خدا کا فرزند نہیں وہ، بلکہ ابلیس کا فرزند ہے. خداوند کا یہ بندہ مقدس پالوس رسول یہاں پر جب خاندان کا ذکر کرتا ہے، خدا کے خاندان کا، تو وہ 2 جگہوں کا بیان کرتا ہے. یہ خاندان 2 جگہوں پر قائم ہے. ایک یہاں پر 15ویں آیت میں دیکھیے، جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے. آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان، اس کا مطلب ہے کہ 2 جگہوں پر یہ خاندان قائم ہے، ایک آسمان پر اور ایک زمین پر. جو لوگ ابھی زندہ ہیں، جو بھی شیطان کے ساتھ اس جنگ میں کو لڑ رہے ہیں، وہ زمین پر ہیں، میں اور آپ. اور جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ آسمان پر خدا کے خاندان میں شامل ہیں. ہمارا یہ جو خاندان ہے، یہ آسمان پر ہو یا زمین پر ہو، یہ خاندان ایک ہی خاندان ہے، اور یہ خاندان ایک ہی نام استعمال کرتا ہے. ہم چاہے آسمان پر ہوں یا زمین پر ہوں، ہم ایک ہی نام استعمال کرتے ہیں، اور وہ نام ہے یسوع نام. آسمان پر بھی اور زمین پر بھی we have common name. ایک ہی نام ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. اور ہاں، آسمان پر ہوں یا زمین پر ہوں، ہماری نجات بھی ایک ہی وسیلے سے ہے، and that is the blood of Jesus. یسوع کے خون کے وسیلے سے ہماری نجات ہے. ایک ہی نام، ایک ہی نجات کا سورس، اور ایک ہی محبت، یعنی the love of God. ہاں، آسمان پر ہوں، زمین پر ہوں، مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، ایک ہی محبت ہے جس نے ہمیں باندھ رکھا ہے. اسی محبت میں میں اور آپ ہم سب بندھے ہیں. رومیو 5واں باب 5ویں آیت میں روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. خدا کی محبت is the bond. ہم ایک ہی محبت میں موجود ہیں. ہماری فطرت، خواہ ہم آسمان پر ہوں، خواہ ہم زمین پر ہوں، ہماری فطرت بھی ایک جیسی ہے. ہم 49ویں آیت میں پڑھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 15واں باب 49ویں آیت، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح آسمانی صورت پر بھی ہوں گے. ہماری صورت، ہماری فطرت بھی ایک ہی ہے، اور وہ مسیح یسوع کی فطرت ہے. ہماری عبادت بھی ایک جیسی ہے. ہم اس دنیا میں جو خاندان ہے،
یہ بھی مسیح کی پرستش کرتا ہے، اور آسمان پر جو بزرگ موجود ہیں جو پہلے ہم سے چلے گئے، وہاں پر بھی وہ اسی یسوع کی منادی کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 4 اور 5واں باب پڑھیے گا، کس طرح سے آسمان پر بھی خدا کی پرستش کی جاتی ہے۔ اور ہم ایک ہی جسم ہیں، جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے آسمان پر، اور ہم جو زمین پر ہیں، we are one body، ایک ہی جسم ہے، کیونکہ ہم خدا کی کلیسیاں ہیں۔ رومیو 12واں باب 4 اور 5ویں آیت۔ اور خواہ ہم زمین پہ ہوں یا آسمان پر، ہمارا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد ہے دوسروں کو یسوع کے لیے جیتنا۔ اور ہاں ہم زمین پر ہوں یا آسمان پر ہوں، ہماری ایک ہی منزل ہے، اور وہ خدا کی بادشاہی ہے۔ یہ مسیح کا خاندان، خواہ یہ زمین پر ہو یا آسمان پر ہو، ان کی ایک ہی منزل ہے، خدا کی بادشاہی۔ اور الٹیمیٹلی جو آسمان پر اس وقت ہم سے پہلے جا چکے ہیں، وہ بھی اس کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، اور ہم بھی خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے۔ اسی لیے ہم مل کر، پالوس کہتا ہے کہ میں ان سب کے لیے، جو زمین پر ہیں ان کے لیے بھی، اور جو آسمان پر ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ سو دعا از امپورٹنٹ، اور پالوس یہاں پر ایمانداروں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ولبرٹ چیپمین ایک بہت بڑا نام ہے، کلیسیا چرچ گروتھ میں ایک بہت بڑا نام، جن کی کلیسیا ہر روز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ پاسبان مقرر ہوئے کلیسیا کے، تو بزرگ پاسبان جو ریٹائر ہوئے، انہوں نے کہا میں تمہارے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ عبادت شروع ہوتی، اس نے کہا میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ جب دعا کی تو 3 لوگ اور بھی شامل ہو گئے دعا کرنے میں۔ اگلے اتوار پھر 10 لوگ دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے، عبادت سے پہلے پادری کے لیے، پادری صاحب کے لیے۔ تیسرے اتوار 50 لوگ جمع ہو گئے پادری صاحب کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد تعداد بڑھتی چلی گئی۔ سب لوگ عبادت سے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے چرچ میں آتے، اور وہ صرف ایک ہی شخص کے لیے دعا کرتے۔ کوئی اپنی شخصی دعا نہ کرتا، بلکہ وہ پادری صاحب کے لیے دعا کرتے، اور وہ چرچ دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کرتا چلا گیا، اور اس کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ دعا۔ اور آج صبح میں آپ سے گزارش کروں گا، جب میں نے آپ کو یہ کہانی آخر میں سنائی، یہ واقعہ بتایا جس طرح سے پالوس کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے، آپ آج سے اس کلیسیا کے پاسبان اور اس کے ایلڈروں کے لیے دعا کرنا شروع کریں عبادت سے پہلے۔ اب یہاں پر آئیں، جو لوگ عبادت سے پہلے آ جاتے ہیں، آپ کا صرف ایک ہی موٹیو ہو کہ آپ نے دعا کرنی ہے پاسبان کے لیے اور اس کلیسیا کے ایلڈر صاحبان کے لیے۔ آپ پازیٹیو تبدیلی دیکھیں گے، ایلڈرز میں بھی، پاسبان میں بھی۔ دعا کرنا شروع کیجئے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی موقع دیتے ہیں اپنی دعا کرنے کا بھی، تب آپ اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن آج سے ہم پاسبان کے لیے اور ایلڈرز کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ ساری کمزوریوں کو خداوند کے حضور میں رکھیں، اور خداوند سے دعا کریں کہ خداوند اس ٹیم کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے، اور جو ذمہ داری خدا نے ہمارے کندھوں پہ رکھی ہے،
خدا اس کو پورا کرنے کا فضل دے۔ آئیے ہر اتوار وقت سے پہلے آئیں یہاں پر، اور آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہمارے لیے دعا کریں۔ میں آپ کو خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ اس کلیسیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کو دیکھیں گے۔ A great revival is waiting، انتظار کر رہا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کلیسیا کے جو لیڈرز ہیں، خادم ہیں، ان کی بیداری کے لیے آپ دعا کریں، ان کو دعا میں رکھیں، بجائے تنقید کرنے کے ان پہ، ان کے لیے دعا کرنے کا آغاز کریں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔